الله والله والله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. آج جو میرے آنے میں تاخیر ہوئی ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں. جو لوگ لانے گئے تھے وہ دیر میں پہنچے اور اس کے بعد ان کی گاڑی بھی راستے میں خراب ہو گئی. پھر مجھے آٹو کر کے یہاں آنا پڑا. بہرحال زیادہ وقت نہیں ہوا، کچھ دیر باقی ہے بات کرنے کے لیے. جو سلسلہ سیرت نبوی کا چلا آ رہا ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حالات، وہ حالات جو کتابوں میں جلدی ملتے نہیں ہیں، کیونکہ اس زمانے میں نہ تو اسلام پھیلا تھا، نہ نبوت کا اعلان ہوا تھا، اور نہ مسلمان تھے جو روایت کرتے. البتہ جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن کے تعلق سے خود بیان کی ہے یا پھر حضور کے ہم عمر لوگوں میں سے جیسے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت زبیر ابن عوام، اس قسم کے حضرات جو مکے میں موجود تھے اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور دیکھا جو اسلام سے قبل کا تھا. بچپن دائی حلیمہ کے یہاں گزرا، اس کے بعد پھر حضور اپنی والدہ کے یہاں 4 سال رہے. پرورش کرنے والوں کا سلسلہ بدلتا رہا. والدہ کے بعد دادا نے اپنے ذمہ لیا. دادا کی عمر 109 سال کی تھی، مگر اپنے اس یتیم پوتے سے حضرت عبد المطلب کو بہت محبت تھی. مکہ کے قریش کے سردار تھے عبد المطلب. روزانہ شام کے وقت کعبہ کے پاس حضرت عبد المطلب کے لیے ایک بڑا قالین بچھایا جاتا تھا. گو تکیے لگتے تھے اور اس میں مکہ کے بڑے بڑے سرداران ہی بیٹھ سکتے تھے اور دوسرا کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا.
کسی دوسرے کو اجازت نہیں تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس میں جانا چاہا اور بیٹھنا چاہا تو لوگوں نے روک دیا کہ اے بچے تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ تمہارے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو بڑے لوگ بیٹھتے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا کہ ان کو آنے دو، یہ دنیا کا سب سے عظیم انسان ہوگا۔ یہ اس وقت ابو مطلب نے یہ پیشین گوئی کی۔ اب پتہ نہیں انہوں نے اس چھوٹے سے بچے کے اندر، 8 سال کے بچے کے اندر کیا خوبی دیکھی، کیا صفت دیکھی کہ انہوں نے یہ پیشین گوئی کی کہ اس بچے کو آنے دو میرے پاس، یہ دنیا کا بہت عظیم انسان ہوگا۔ عبد المطلب کی دور بین نگاہیں، دور اندیشی کی نگاہیں پتہ نہیں کہاں تک دیکھ رہی تھی، اور ان کو کیا نظر آ رہا تھا، مگر پیشین گوئی بالکل صحیح تھی۔ جو کچھ کہا تھا وہ بالکل صحیح، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی غلطی نہیں تھی۔ واقعی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے عظیم انسان تھے، سب سے عظیم، ہر لحاظ سے، رتبہ کے لحاظ سے، مرتبہ کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، جس لحاظ سے اور جس طریقے سے آپ وزن کر لیں اور دیکھ لیں، حضور سے بڑا اور کوئی انسان نہیں۔ ہم نے بہت سارے مذاہب کو پڑھا ہے، ان کے بڑوں کو، ان کی زندگی کو دیکھا ہے، ان کے حالات سے ہم آگے آگاہ ہیں، واقف ہیں۔ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، مگر جو خوبی، جو صفت، جو کمال ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہے، وہ کسی اور میں نہیں۔ جبریل نے کہا تھا نا، آفاقہا گردیدہ، آفاقہا گردیدہ مہر بتاں ورزیدہ۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دنیا اور آسمان کے کناروں کو دیکھ لیا، آفاقہا گردیدہ مہر بتاں ورزیدہ، ایک سے ایک لوگوں کو، خوبصورت سے خوبصورت لوگوں کو، بڑے سے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا۔ یہ کس کی گواہی ہے؟ جبریل کی گواہی۔ آفاقہا ورزیدہ مہر بتاں گردیدہ، بسیار خوباں دیدہ، لیکن تو چیزیں دیگری۔ کہا کہ بہت سے اچھوں کو ہم نے دیکھا، بسیار خوباں دیدہ، لیکن تو چیزیں دیگری، لیکن آپ جو ہیں وہ تو ایک الگ ہی چیز ہیں جن کا کسی سے جوڑ نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں جبریل کا جو مشاہدہ ہے، ان کا جو آبزرویشن ہے، یہ تو اس سے بڑھ کے تو اور کسی کا آبزرویشن نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ پورے آفاق کی بات کر رہے ہیں، زمین و آسمان کے کناروں کی بات کر رہے ہیں، ساری مخلوقات کی بات کر رہے ہیں، کہکشاؤں کی بات کر رہے ہیں۔ آفاقہا ورزیدہ، میں نے سب کھنگال لیا،
پوری دنیا کے کناروں کو کھنگال چکا ہوں اور ایک سے ایک اچھوں کو دیکھ چکا ہوں، بسیار خوباں دیدہ ہوں، لیکن تو چیزیں دیگری۔ اگرچہ یہ کلام امیر خسرو کا ہے اور امیر خسرو نے جبریل کی زبانی یہ بات بتائی ہے، مگر حقیقت کی ترجمانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے آگے اور تعریف بیان نہیں کی جا سکتی، آخری ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو مانتے ہیں، اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے مذہب میں پیدا ہوئے۔ میں تو اپنی بات آپ کو سناؤں تو آپ حیرت زدہ ہوں گے۔ میں خاندانی مسلمان نہیں ہوں، ٹھیک سے سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں خاندانی مسلمان نہیں ہوں، باپ دادا کو دیکھ کے میں مسلمان نہیں ہوا، بلکہ اسلام کو پڑھ کے مسلمان ہوا، قرآن کو سمجھ کے مسلمان ہوا ہوں، ادیان عالم کا مطالعہ کر کے میں مسلمان ہوا ہوں۔ میں نے سب کو پڑھا، ایک ایک کر کے پڑھا، مگر کوئی اس قابل نظر نہیں آیا کہ جس کا اتباع کیا جائے، جس کو اپنا رہنما بنایا جائے۔ اب اس کی مثال میں اگر دوں گا تو کافی دیر ہو جائے گی۔ جتنے بھی پیغمبر آئے دنیا میں تو وہ تو اپنے زمانے کے لیے ٹھیک تھے، اپنے دور کے لیے ٹھیک تھے، مگر ہر دور کے لیے کوئی نہیں تھا۔ مثال کے طور پر سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں اس دور کے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور کوئی نبی نہیں آیا۔ ان کو آپ خاتم الپیغمبر کہہ سکتے ہیں بنی اسرائیل میں، خاتم الادیان۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور کوئی نبی نہیں آیا، اور بیچ میں 550 برس کا فاصلہ ہے۔ 550 برس، 550 برس تک کوئی پیغمبر نہیں آیا، کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، جبکہ اس سے پہلے ہر سال، ہر مہینے، ہر ملک میں، ہر شہر میں، قصبے میں نبیوں کا ظہور ہوتا رہتا تھا، نبی اور رسول پیدا ہوتے رہتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، بند نہیں ہوا۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بتایا کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، میرے آنے کا مقصد کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے بتلایا، اور اس مقصد کو قرآن میں بہت واضح طریقے سے بتایا گیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں اللہ کا رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، اور یہ جو تورات تمہارے پاس ہے موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی تھی، میں اس کی تصدیق کرنے آیا ہوں۔
رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں اور توریت کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ دو باتیں انہوں نے بتائی۔ اس کے بعد تیسری بات جو بتائی وہ سننے کے قابل ہے، اور اس دور کے بھی تمام انسانوں کو بتانے کے قابل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی آمد کا تیسرا مقصد کیا بتایا؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور میں خوشخبری لے کے آیا ہوں، بشارت سنانے کے لیے آیا ہوں کہ میرے بعد ایک پیغمبر آنے والے ہیں، ایک رسول آئیں گے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، ایک رسول آنے والے ہیں، یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد آنے والے ہیں، اور ان کا نام نامی اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ نام بھی بتا دیا۔ اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ کون پیغمبر آنے والے ہیں اور میرے بعد کون رسول ہوں گے، پورا بیورا عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا دے دیا، اور نام تک بتا دیا کہ یہ ان کا نام ہوگا۔ لیکن جب قرآن کہتا ہے کہ جب وہ رسول آئے تو ان لوگوں نے ان کا انکار کر دیا۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ، اور جب وہ رسول سچے دین کے ساتھ آ گئے، قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہنے لگے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ انکار کر دیا، اس نبی کا انکار کر دیا جس نبی کے آنے کی خوشخبری ان کے نبی نے سنائی تھی۔ حالانکہ کتابی طور پر، علمی طور پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ قرآن نے اس کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ تو اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بال بچوں کو پہچانتے ہیں، جیسے اپنے بال بچوں کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو، بھتیجوں کو، لڑکوں کو، بھائیوں کو، جس طرح سے یہ لوگ پہچانتے ہیں، اسی طرح یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے ہیں۔ لیکن پہچاننے کے باوجود انہوں نے ان کا انکار کیا، ان سے لڑائیاں لڑی، ان کے خلاف سازشیں کی۔ پورا مدینہ یہودیوں سے بھرا ہوا تھا، 350 سے زیادہ ان کے قلعے تھے وہاں بنے ہوئے، انہوں نے اپنا قلعہ بنا رکھا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ مدینے میں انہی سے مقابلہ کرنا پڑا۔ ان کے اندر منافقین کی ایک بہت بڑی تعداد پیدا ہو گئی، جنہوں نے مشرکین کے ساتھ سازشیں کر کر مدینے پہ 50 حملے کروائے، 50 حملے کروائے۔ ناک میں دم کر دینا جس کو کہا جاتا ہے وہ کر دیا۔ کس نے؟ یہودیوں نے۔ ہم لوگ یہودیوں کی تاریخ جانتے نہیں ہیں، یہودیوں سے ہم لوگ بالکل بے خبر ہیں، ہمارے علماء بھی اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ مدینہ کی کیا تاریخ تھی، مدینے میں اتنی لڑائیاں کیوں ہوئی، اور مدینے سے یہودیوں کو کیوں نکالا گیا۔ آخری جنگ جو مدینے میں ہوئی یہودیوں کے ساتھ، بنو قریظہ،
خیبر کی شکست کے بعد یہی ایک قلعہ بچ گیا تھا بنو قریظہ کا. خیبر سے بھاگ کر یہ لوگ بنو قریظہ میں جا کے چھپے. سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ کے ہاتھوں خیبر کا قلعہ فتح ہوا. مسلمانوں کو بہت مال غنیمت اور بہت ساری چیزیں وہاں سے ملی، گھوڑے، بکریاں. ان کا قلعہ بہت مضبوط تھا اور وہیں سے بیٹھے بیٹھے یہ سازش کرتے رہتے تھے اسلام کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. 2 مرتبہ آپ کو زہر دے کے مارنے کی کوشش کی گئی تو اللہ نے بچا لیا. حالانکہ دسترخوان ہی پر ایک صحابی انتقال کر گئے، جبریل کے آنے سے پہلے انہوں نے کھا لیا تھا. اور جیسے ہی حضور لقمہ بنانے جا رہے تھے کہ جبریل نے آ کے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ اس کو مت کھائیے، اس میں زہر ہے. اب ان لوگوں سے پوچھو کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو سب معلوم تھا، عالم الغیب تھے وہ. یہ مسلمانوں میں ایک بہت بڑا رگڑا ہے آپس کا، اور کچھ ملاٹے جو ہے اس طرح کی باتوں کو مشہور کرتے رہتے. ارے وہ سب جانتے. جب بابا جاننے لگ گئے ہیں تو ان کا جاننا تو بہت اوپر کی بات ہے. بابا سب جانتے ہیں، داتا گنج بخش سب جانتے ہیں. ان کفریات سے مسلمان کب نکلے گا اللہ کو معلوم. ان کی عورتیں کب نکلیں گی اللہ کو معلوم. توحید کیسے ان کے اندر داخل ہوگا اللہ جانتا ہے. جب تک یہ سارے معاملات رہیں گے توحید اندر داخل نہیں ہو سکتا. اور جب تک مسلمان موحد نہیں ہوگا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. موحد توحید والا، اللہ کو ایک ماننے والا، ساری طاقتوں کا اسی کو مالک ماننے والا، ساری دنیا کو اسی کا چلانے والا، اسی کو ماننے والا، وہ ہے موحد. اور جو یہ سمجھے کہ یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، یہاں سے بھی ہوتا ہے وہاں سے بھی ملتا ہے، خواجہ کے یہاں سے دامن بھر بھر کے آتے ہیں، جو یہ سمجھے تو وہ موحد نہیں ہے. مولانا محمد علی جوہر نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے. اس شعر کو یاد کر لیجیے آپ لوگ. توحید یعنی وحدانیت، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. مولانا جوہر کہتے ہیں کہ اصل توحید یہی ہے کہ اللہ کہہ دے کہ یہ میرے سوا اور کسی کو نہیں جانتا، میرے سوا کسی سے نہیں مانگتا، میرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا. اب یہ قبروں کا سجدہ کیا چیز ہے؟ جہاں جائیے سجدہ کر رہے ہیں لوگ. ہم نے تو کوئی مزار ایسا نہیں دیکھا کہ جہاں جا کے لوگ سجدہ نہیں کر رہے ہیں. آپ نے اگر کہیں دیکھا ہو تو دیکھا ہو، ہم نے تو نہیں دیکھا. ہم نے تو جس مزار کو دیکھا وہاں سجدہ ہو رہا ہے. عورت سجدہ کر رہی ہے، مرد سجدہ کر رہے ہیں. اور یہ سجدہ کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مسلک میں سجدہ تعظیمی جائز ہے. حالانکہ نہیں، جائز نہیں ہے، ان کے یہاں بھی نہیں جائز ہے. بریلوی حضرات کے یہاں بھی سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے.
مولانا احمد رضا خان صاحب نے 150 کتابوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ سجدہ تعظیمی کسی کو بھی کرنا حرام ہے۔ کون ہے وہ ملا؟ ذرا بلا کے لاؤ تو اس کو میرے سامنے، جو یہ کہے کہ سجدہ تعظیمی جائز ہے۔ ان کے مولانا لکھ رہے ہیں اور 150 کتابوں کے حوالے سے لکھ رہے ہیں کہ یہ سجدہ حرام ہے۔ خدا کے سوا اگر کسی کو سجدہ کیا جاتا ہے تو وہ سجدہ حرام ہے، منع ہے۔ مگر لوگوں کی ایک بھیڑ ہے جو مزاروں پہ جاتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سجدہ اور تم کو بتا دیں، چھوٹا سجدہ وہ کیا ہے؟ مزار سے گزرتے وقت گاڑی میں بیٹھے ہیں، ٹیکسی میں بیٹھے ہیں، اولا میں بیٹھے ہیں یا پیدل جا رہے ہیں، مزار کو دیکھا تو یہ انگلی جو ہے ناک پر رکھ دے، یہ اس کو 3 دفعہ ٹھوک لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ چھوٹا سجدہ ہے، منی سجدہ، یہ بھی ایک سجدہ ہے۔ جانے کا موقع نہیں ہے، وہاں پہنچنے کا موقع نہیں ہے، گاڑی میں ہے، گھوڑے میں ہے، مگر گزر رہے ہیں وہاں سے تو ناک پہ انگلی رکھ کے پیشانی پہ رکھتے ہیں، پھر ناک پہ یہی 2 جگہ تو سجدہ کی ہے بھائی، یا تو پیشانی رکھا جائے گا یا پھر ناک رکھی جائے گی۔ تو آپ نے تو ناک رگڑ لی، سجدہ بھی کر لیا، ملا کیا؟ فائدہ کیا ہوا؟ شرک کا گناہ ہوا، یہ شرک کا گناہ ہوا۔ ملایا کچھ نہیں، ہوایا کچھ نہیں، نہ ثواب ملا اور نہ اللہ کے یہاں اس پر انعام ملے گا، بلکہ یہ شرک کا گناہ آپ نے لے لیا۔ اللہ کے سوا اور کوئی اس لائق نہیں کہ اس سے سجدہ کیا جائے۔ مسلمانوں میں یہ بات عام کیجیے، ماں بہنوں میں یہ بات عام کیجیے، لوگوں کو روکیے، منع کیجیے، سمجھائیے کہ بھائی اللہ کے سوا اور کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اگر جائز ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا جاتا۔ صحابہ آئے دوسرے ممالک سے، دیکھا کہ وہاں کے بادشاہوں کو لوگ سجدہ کر رہے ہیں، مدینہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ سب چھوٹے چھوٹے سردار ہیں اپنے اپنے قبیلے کے، اور لوگ ان کے پاس آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں تو ان کو سجدہ کرتے ہیں، مگر آپ تو امام الرسل ہیں، شافع محشر ہیں، ساقی کوثر ہیں، اور آپ تو بڑے رتبہ بڑی شان والے ہیں، تو یا رسول اللہ جی چاہتا ہے کہ ہم لوگ آپ کو سجدہ کریں، اجازت دیجیے، آپ کو ہم سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، خدا کے سوا اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، مگر خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، حضور نے منع کیا۔ آج مسلمان حضور کی بات نہیں مان رہا ہے، نہیں سن رہا ہے، اور نہیں مان رہا ہے، نہیں سن رہا ہے تو اس کی سزا بھی پا رہا ہے، سزا پا رہا ہے۔ وقت آج تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا۔ بنو قریظہ جن کے بارے میں بتلا رہا ہوں، جو یہودیوں کا آخری قلعہ تھا مدینے میں، اور ان کا صفایا کیا گیا، اور حضرت سعد بن ابی عبادہ کو ان کا حکم بنایا گیا کہ آپ ان کے بارے میں فیصلہ کریں، ان کو کیا کیا جائے۔
شکست کھانے کے بعد ان یہودیوں کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا؟ آج تک یہودی مصنفین اس واقعہ کو یاد کر کے آتش زیر پا ہوتے ہیں. ان کا بدن کو خون کھولنے لگتا ہے جب وہ اس واقعہ کو یاد کرتے ہیں. بنو قریظہ، تو سعد بن ابی عبادہ نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ نہ تو ان کو غلام بنایا جائے، نہ ان کو یہاں سے کہیں جانے دیا جائے. یہ جہاں جائیں گے وہیں جا کے فساد مچائیں گے اور وہاں سازشین کو تیار کریں گے. لہذا ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے. سنو غور سے مسلمانوں، یہ تمہاری تاریخ ہے، تمہارے رسول کی تاریخ ہے، مگر افسوس تاریخ کو کوئی بتاتا نہیں، تاریخ پہ کسی کی نظر نہیں جاتی، سرسری پڑھ کے گزر جاتے ہیں. بنو قریظہ کے 600 آدمیوں کے بارے میں قتل کا فیصلہ ہوا. ان کو قتل کر دیا جائے، ان کے جو بچے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، عورتوں کو چھوڑ دیا جائے، لیکن ان کے جوان مرد جتنے بھی ہیں، بالغ نیم بالغ، اگر مونچھ میں ریکھ آ گئی ہے تو اس کو بھی نہیں چھوڑا گیا. یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور یہ سارے کے سارے قتل کر کے ایک گڈھے میں ڈالے گئے. یہ کام مدینے میں ہوا. یہودیوں کو اس روایت کا علم ہے، وہ یہ پڑھتے ہیں کتابوں میں، پڑھنے کے بعد ان کا خون جوش مارتا ہے. حالانکہ یہ غلط نہیں ہے، جو ہوا وہ صحیح ہوا، غلط نہیں ہوا. ان کا انجام یہی ہونا چاہیے تھا. اب مدینہ یہودیوں سے پاک ہو گیا. یہ آخری لڑائی تھی بنو قریظہ کی. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب. یہودیوں کو اور نصارہ کو جزیرہ عرب سے بالکل باہر کرو، یہاں ان کا پاؤں نہ آنے پائے. مسلمانوں نے اس حدیث کو توڑ دیا، یہودیوں کو داخل کر لیا، مدینے میں بھی، جدہ میں بھی، دمام میں بھی. نصارہ کو بھی داخل کر لیا. دبئی میں ان کا مندر بنوا دیا عالی شان، بحرین میں ان کا مندر، اور بہت سی جگہوں پر ان کو داخلے کی اجازت دے دی، مشرکین کو بھی، یہودیوں کو بھی، نصرانیوں کو بھی. اس کا نتیجہ آج آپ کے سامنے، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اسرائیل کو فوقیت حاصل ہو گئی ہے عربوں پر، اور عرب ان کے سامنے چوہے بن گئے. چوہوں سے زیادہ عرب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے بحرین کا ہو، چاہے کویت کا ہو، چاہے دبئی کا ہو، چاہے کہیں کا ہو. یہ اپنے رسول کی وصیت کو ٹھکرانے کا نتیجہ ہے. اگر مسلمان اس پر قائم رہتے تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا. مگر انشاءاللہ پھر آخری زمانے میں یہ دور واپس آنے والا ہے، واپس آنے والا ہے، اگرچہ اس میں وقت لگ جائے گا، کیونکہ جرم بہت بڑا ہے نا، جرم بہت بڑا ہے، اسی لیے سزا بھی بہت بڑی ہوگی. یاد رکھیے، جتنا بڑا جرم اتنی بڑی سزا. تو ہم لوگوں نے جو جرم کیا ہے، خود ہندوستان میں بھی ہمارے بادشاہوں نے، نوابوں نے جو ظلم کیا ہے،
اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، مذہب کے ساتھ، آج اس ظلم کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور ہم لوگ بھگت رہے ہیں، آئندہ نہ جانے کتنے بھگتیں گے اللہ کو معلوم۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول اس دنیا میں دنیا کو بنانے کے لیے آئے تھے، بگاڑنے کے لیے نہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیشین گوئی کہ میرے بعد ایک رسول ہوں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ والدہ ماجدہ نے آپ کا نام احمد رکھا تھا، حالانکہ انہوں نے سنا نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نام رکھا ہے۔ اماں کو یہ معلوم نہیں تھا، عیسیٰ کی روایت ان تک نہیں پہنچی تھی، مگر اللہ کی طرف سے ان کے دل میں آیا کہ ہم اپنے بیٹے کا نام احمد رکھیں، تو چنانچہ انہوں نے احمد رکھا۔ بہرحال آپ کی جوانی کے بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے قصے ہیں جو کتابوں میں ملتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ کو انشاءاللہ میں ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔